بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خاص صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانے کے حوالے سے جو بیان جاری کیا اس کے اوپر فوج کا جواب آ گیا ہے، اور پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق بیان کو حد تک آمیز قرار دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ فوج نے اس معاملے میں بڑا سخت بیان جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا ریاست پاکستان اور ادارے کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا انتہائی افسوسناک ہے، اور فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج میرٹ پر یقین رکھتی ہے اور میرٹ کے لحاظ سے پاک فوج کو بہترین ادارہ کہا جا سکتا ہے۔ تو فوج کا جواب آ گیا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ خاص صاحب نے فیصل آباد میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بیان دیا اس کے اوپر مکمل شٹ اپ کال ہے، مکمل اس کا رد عمل ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا آگے چل کر، لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے بھی پاک فوج کے حوالے سے دیے گئے بیان کے اوپر اپنا ریئیکشن دے دیا ہے، اور آج عدالت میں انہوں نے خاص صاحب کے بیان کے اوپر اچھے خاصے ریمارکس دیے۔ نہ صرف ریمارکس دیے بلکہ خاص صاحب کے لائیو خطاب دکھانے کے خلاف جو درخواست دائر تھی وہ انہوں نے نپٹا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص صاحب پر لائیو تقریروں پر پابندی ہے اور پیمرا کو سلسلے میں ہدایات جاری کر دی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے بہت کچھ کہا، ان کے اس بیان سے ایک بڑی کارروائی کا اشارہ بھی سامنے آیا ہے۔ اب وہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خاص صاحب کے اگلے مرحلے میں توہین عدالت کے ملزم ٹھہرائے جائیں گے؟ ان کو جواب جمع کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مہلت دے رکھی ہے، بلکہ بہت زیادہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص صاحب نے جواب جمع کرا دیا، تو اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ جواب لیں، آپ کا پہلا جواب قابل قبول نہیں ہے، وہ مسترد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اس کے ساتھ صدر مملکت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان دا بیان جڑا ہے وہ دا جواب عمران خان دے گا اور ان سے پوچھا جائے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس پشاور میں صحافیوں سے ملاقات میں بہت اہم باتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ٹھیک کریں اور وہ کوئی مفاہمانہ پالیسی کے اوپر کام کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے بھی ریئیکشن دیا ہے، تو سارے ادارے اس پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، یعنی اس پہ ہائی کورٹ نے ریئیکشن دے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریئیکشن دے دیا، صدر مملکت نے ریئیکشن دے دیا، فوج نے ریئیکشن دے دیا، اور حکومت نے بھی ریئیکشن دے دیا، اور حکومت نے بھی اس کو انتہائی یعنی غیر مناسب بیان قرار دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی اس پر کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ خاص صاحب جو ہے وہ لمبی کارروائیوں میں الجھنے والے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ آج اور بہت سی خبریں ہیں، جن فواز چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، صدر مملکت نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اس کے علاوہ خاص صاحب سکر پہنچے ہوئے ہیں، اور سکر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ تصویروں فوٹو سیشن کیا، تو وہاں ان کے اوپر کئی سوال کھڑے کر دیے، اور لوگوں نے کہا کہ جناب جب لوگ سیلاب میں ڈوبے تھے تب آپ کہاں ہیں؟ جب سیلاب گزر گیا ہے اور اب آپ آگے ہیں ملنے کے لیے۔ اور خاص صاحب جنہوں نے لائیو میراتھن میں 5 ارب روپے اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے 2 پلیٹ چاول اور 2 پلیٹ سالن کے ساتھ سکر کے سیلاب زدگان کو کھانا کھلایا، یعنی اتنی دریا دلی خاص صاحب نے کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور ایک خبر اور بھی ہے کہ عالمی منڈی میں پام آئل کی قیمت $1800 فی ٹن سے کم ہو کر تقریباً $895 فی ٹن تک آ گئی ہے، لیکن پاکستان میں نہ کھانے کا تیل سستا ہو رہا ہے، نہ گھی کے نرخ کم ہو رہا ہے۔ تو جناب کیوں کٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تیل کی قیمتیں اور گھی کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کون مافیا ہے؟ کون مال کما رہا ہے؟ کیا گھی والے چینل مال کما رہے ہیں یا کوئی اور مال کما رہا ہے؟ اشرافیہ اپنی تجوریاں بھر رہی ہے، اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچا؟ عالمی منڈی میں تیل سستا ہوا اور
پاکستان کے اندر اس کی قیمت میں کمی کی بجائے بڑھوتری ہو رہی ہے. یہ کہا گیا تھا ڈالر پاکستان آئیں گے IMF سے اور اس کے بعد پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ واپس 200 روپے سے نیچے چلا جائے گا, لیکن اس کے الٹ ہو رہا ہے. ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے, آج بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ حکومت کے کرنے کے بھی کچھ کام ہے جو کہ سیاسی لڑائی میں نظر انداز ہو رہے ہیں. خان کا کل کا بیان جو انہوں نے فوج کے آرمی چیف کو متنازع بنانے کے حوالے سے کہا, اور یہ کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرے. وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے, اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے. یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا, ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. ان کا یہ بیان جو ہے اس کی ہیٹ جو ہے وہ پورے ملک میں محسوس کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاست کے اوپر اٹیک ہے, ریاست کے اوپر حملہ ہے, اور ریاست کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کا آرمی چیف ہو یا ان کی مرضی کا نہ بھی ہو, کسی نے بھی لگایا ہو, نواز شریف نے لگایا ہو, کسی اور نے لگایا ہو, لیکن وہ آرمی چیف یا فوجی سربراہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ اچھا ہے. لیکن وہ اگر ان کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر وہ ان کے اوپر, ان کی حب الوطنی کے اوپر وہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں. تو خان صاحب جو کہ فتوے دینے میں ماشاءاللہ ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, ان کے مخالفین ہوں, ان کے نام بگاڑنے ہوں, ان کے فتوے دینے ہوں, ان کو چور کہنا ہو, ان کو ڈاکو کہنا ہو, غدار کہنا ہو, کرپٹ کہنا ہو, تو خان صاحب ایک لمحے کو لیے بھی نہیں ہچکچاتے. تو یہ واردات ان کی بڑی کامیاب ہو چکی ہے. تو ان کا یہ طریقہ کار بڑا کامیاب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹر سپورٹر ان کے اس انداز کو بڑا پسند کرتے ہیں. دوسرا اٹیک انہوں نے عدلیہ پہ کر دیا, اور عدلیہ کے مجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. عدلیہ نے اس کا نوٹس لے لیا, تو پھر تھوڑا سا وہاں پہ یعنی اب اس پہ معافی تلافی کا سلسلہ چل رہا ہے, کبھی ہاں ہو رہی کب نہ ہو رہی. تو عدلیہ ان کا دباؤ کسی حد تک لے چکی ہے, کیونکہ ان کو توہین عدالت کے کارروائی کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کو نئی درخواست لکھ کر لے آئے. تو حوصلے پھر کھل گئے خان صاحب دے. پھر ایسے آدمی کا حوصلہ کھل جاتا ہے جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت اپنے اوپر حملہ کرنے پر سزا نہیں دیتی. اب خان صاحب کو فوج نے تو گرفتار نہیں کرنا, خان صاحب کو کسی حکومت نے جعلی مقدمہ کر کے تو گرفتار نہیں کرنا. خان صاحب کو اگر آئین اور قانون کے تحت ہی کسی دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے, اور قانون کی سب سے بڑی کسٹوڈین ہوتی ہے کورٹس, اور کورٹس نے جب خان صاحب کو یہ لیوریج دے دی تو پھر پہ گیا خان. پھر خان نے چاکے کھل گئے. اب وہ سیدھا آرمی چیف کو پڑا ہوا, اور آرمی چیف کی تقرری کو کر دیا متنازع. کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک نئی لائن ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ میں چونکہ دھمکیاں دے کے اور اس طرح کی باتیں کر کے سب کو دباؤ میں لے آتا ہوں, تو میں بڑے آرام سے اب فوج کو بھی دباؤ میں لے آؤں گا, کیونکہ فوج واحد ادارہ ہے جو ان کے دباؤ میں ابھی تک نہیں آیا. ورنہ سب سے پہلے انہوں نے اٹیمپٹ فوج پہ کی تھی. جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تھے تو انہوں نے اپنے نکالے جانے کو ایک بیرونی سازش قرار دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اس میں پاکستان میں موجود طاقتیں ان کی فیسیلیٹیٹر بنی ہیں, انہوں نے مل کے میری حکومت گرائی ہے. تو یہ بیانیہ انہوں نے بیرونی سازش کا جو بنایا تھا اس میں فوج کے کردار کو شامل کرنے کی کوشش کی, لیکن عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ان کا بیرونی سازش کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا, اور وہ جو سائفر کو لے کر چلے تھے اس سائفر کی حقیقت کھل گئی. انہوں نے امریکیوں سے معافی مانگ لی, یا امریکیوں کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی, یا امریکیوں کو کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے, اور ان کی حکومت ان سے گاڑیاں بھی لے رہی ہے, ان سے فنڈ بھی لے رہی ہے, خود وہ اپنی لابنگ فرم جو ہے وہ امریکنز کو ہائر کر رہے ہیں. تو امریکہ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں. تو پھر وہ فوج کے خلاف ان کا یہ بیانیہ چلا نہیں. تو اب دوبارہ سے انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے, ایک نئی اٹیمپٹ کی ہے, اور یہ کہا جی یہ الیکشن اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, اور آرمی چیف ایسا لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ماضی میں بھی کرپٹ رہے ہیں, اور ماضی میں بھی جن لوگوں نے جتنے فوج کے سربراہ لگائے وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے تھے. تو خان صاحب کی یہ جو اس قسم کی اگریسو پولیٹکس ہے نا, ویسے کوئی نئی نہیں ہے, 2014 میں بھی یہ کرتے تھے, لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ خان صاحب کے پیچھے بہت سے ادارے کھڑے تھے, اور ان کو لیوریج تھی کہ جو منہ میں آئے وہ کہتے پھرے.
اب خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اب اس کو ریاست کے اوپر اٹیک لیا جا رہا ہے. تو ملک کی عدالتیں, ملک کا پریزیڈنٹ ہاؤس, ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس اور فوج, یہ سب مل کر اگر خان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور خان کی اس بیان کے اوپر ان کا ریئیکشن آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان پھنس گیا بری طرح, اور خان نے اب یعنی غلط لائن لے لی ہے, اور خان نے اب سب کو اپنے خلاف کر لیا ہے, اور اتنے لوگوں کو اپنے خلاف اس لیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خان رائٹ اور وہ رانگ ہے, وہ اس لیے کہ خان صاحب اپنی ان کو چونکہ پولیٹکس آتی نہیں ہے, ان کو بیانیہ بنانا آتا ہے, ان کو اگریسو بولنا آتا ہے, ان کو اٹیک کرنا آتا ہے, یہ سب وہ کر لیتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. حکومت نہیں چلانی آتی, گورننس انہیں کرنی نہیں آتی, ان کو سیاست جو ہے اس کی اور ریاست کے جو نازک امور ہے ان کے بارے میں انہیں نہیں پتہ. اب وہ اپنے مفادات کے اوپر ریاست کو قربان کرنے پر تلے ہیں. اگر آپ شوکت عزیز کا بیانیہ دیکھیں جس میں یہ صاف ظاہر ہوتا کہ اگر ان کا یہ بیانیہ چل جاتا, ان کا لیٹر IMF ایکسیپٹ کر لیتا, پاکستان کو امداد نہ دیتا, تو پاکستان دیوالیہ ہو گیا تھا. تو دیوالیہ ملک کے اوپر خان صاحب حکومت کر کے کیا کریں گے, لیکن خان صاحب نے پورا اس کے اوپر وہ کھیل گئے. اب فوج کے اوپر اگر آپ اس طرح کی الزامات لگائیں گے تو پھر آپ کا ملک کون چلائے گا, اور آپ کس ملک پر حکومت کرنے کی خواہش کر رہے ہیں اپنی فوج کو متنازع بنا کر. اور فوج کو متنازع بنانے کا مقصد سوائے ملک دشمن اور دشمن قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے اور کچھ نہیں ہے. تو خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. اس پر جو کچھ آج اطہر بلالہ صاحب نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی کافی ڈوز مل گئی ہے. جتنی ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں خان صاحب کو مہلت دینے کی وجہ سے, ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر تنقید ہو رہی ہے, اور میں نے عمران خان کو جو مہلت دی ہے وہ غلط دی ہے, لیکن وہ ان کے اوپر دوستی کا الزام بھی لگ رہا ہے, یہ بھی کہ وہ جی پرانے دوست ہیں, یہ ہے وہ, تو جو بھی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ اس کا بھی آیا. اور تو خان صاحب نے جناب کہتے ہیں نا یعنی سونے پہ سہاگا, انہوں نے وہ بیان دے دیا. تو آج انہوں نے جناب خان صاحب کی براہ راست تقریر پر پابندی کے پیمرا آرڈر کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کیا افواج پاکستان کے خلاف یا اس سے متعلق بیان دے کر آپ ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے خاصا یعنی اگریسو رویہ اختیار کیا. آج وہ خاصے غصے میں تھے. بیرسٹر علی ظفر عدالت پیش ہوئے خان صاحب کی طرف, اور انہوں نے پیمرا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے صرف شو کاز نوٹس اس لیے جاری کیا تھا کہ خان صاحب کی جو تقریر ہے اس میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ اوور ڈوئنگ ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ تقریر دکھائیں, لیکن اس کا تقریر میں تاخیر کرنا یہ ہمارا مقصد تھا, یعنی ڈیلے سسٹم, کہ خان صاحب کی جو متنازع باتیں ہیں وہ روک لی جائیں. جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ پھر اس پالیسی پر عمل کیوں نہیں کرتے. کتنی مزے کی گل ہے. یعنی اطہر اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرنا چاہیے تھا ڈیلے, پر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. تو ریمارکس کے حوالے سے بتاؤں کہ چیف جسٹس اطہر اللہ نے کیا کیا ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ذمہ دار لوگ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں. تو پیمرا سے کہا کہ آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. یعنی ہوں تسی پابندی لانی پابندی لا دیو, خان صاحب کا بیان ڈیلے کرنا ہے ڈیلے کر دیں, خان صاحب کا بیان دکھانے پہ آپ نے بالکل بین لگانا ہے, امبارگو لگانا ہے, جو دل کردہ کر لو, عدالت مداخلت نہیں کرے گی. وکیل پیمرا نے کہا جناب ہم نے یہ ہدایات کسی خاص شخص کے لیے دی تھی, ہماری ہدایات سب کے متعلق ہوتی ہے کہ آپ ڈیلے کے ساتھ لوگوں کی تقریر جو ہے وہ جاری کریں. اس پر چیف جسٹس صاحب نے ایسے کر کے ٹرن لیا اور پوچھا بیرسٹر ظفر سے, اور ان سے عمران خان کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ نے سنا ہے خان صاحب نے کل کی کیا ہے, آپ نے بیان سنا ہے, کیا سیاسی لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں, اور کیا گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیج پہ لگایا جا سکتا ہے. تو جس اطہر بلالہ نے کہا کہ یہ فوج ہمارے لیے جان قربان کرتی ہے, یہ عدالت کا استحقاق ہے, ہر شہری محب وطن ہے, کسی کے پاس سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے کہ بیان دے کہ کوئی محب وطن ہے کوئی نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھلی چھٹی دے دی جائے. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ افواج پاکستان سے متعلق جو بیان دیا گیا, جو کچھ کہا گیا, اس کا کوئی جواز ہے, کوئی جواز پیش کر سکتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے. جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب پیمرا کو, چیف جسٹس نے, کہ جناب آپ سپریم کورٹ کے جو فیصلے کی روشنی میں تقاریر اور بیانات ریگولیٹ کرنے کا طریقہ ہے نا, جس کے ساتھ پیمرا نے پہلے پابندی لگائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پیمرا سے کہا کہ جو قانون ہے نا اس کے اوپر عمل کریں, ساڑھی جان چھوڑو ساڑھے ہاتھ کھڑے نے, یہ ترجمہ ہے, کہا نہیں انہوں نے. تو انہوں نے درخواست نپٹا دی ہے.
تو پیمرا نے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی تقاریر جو ہے براہ راست دکھانے پہ پابندی لگا دی تھی، جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور ان کو 5 سپٹمبر تک کے لیے ہائی کورٹ نے الاؤ کر دیا تھا کہ ان کی تقاریر دکھائیں، جس کے بعد خان صاحب نے ایک میراتھن کر کے وہ 5 ارب کٹھا کیتا سی جڑا اللہ جانے کتنے گیا. یعنی اس 5 ارب روپے کی آپ دیکھیں سکر میں خان صاحب گئے ہیں خالی ہاتھ، 2 دیگا پکائیے جیسے کوئی جاتا ہے نا مزار پہ کسی ولی کے پیر فقیر کے مزار پہ، وہ یہی سمجھ رہے کہ وہ بابا فرید کے مزار پہ گیا، 2 دیگے چاولوں کی 2 دیگے سالنوں کی سال لی اور پہنچ گئے اور وہاں پہ بٹھا کے فوٹو سیشن ہو رہا ہے. اتنے کھانے والے لوگ نہیں ہیں. یعنی سلام سے تقریباً 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور خان صاحب نے ٹیبل پہ 4 لوگوں کو بٹھایا اور ان کے آگے چاول ڈال کے اور خود کھڑے ہو کے اور تصویریں بنا کے مہاتما صاحب آ گئے. اب ان کی آج ہے میرا خیال ہے آزاد کشمیر میں جلسہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پیمرا اس کے اوپر اپنے کورنگ کے اوپر عمل کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ جناب ہم مداروں جنرلوں کو عمران خان کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے. سب کو نظر آ رہا ہے فتنہ کون ہے اور وزیر دفاع نے کیا عمران خان کے خلاف خواجہ آصف نے کہ عمران خان کے خلاف لمبی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران نے جو آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کی ہے اور یہ اس معاملے کو وہ جلسے جلوسوں میں لے گئے ہیں، اس سے جو ہے نا ان کی تقرری کو متنازع کیا گیا ہے. اور گزشتہ 4 ماہ میں عمران نے معیشت اور دفاع پر اٹیک کیا ہے اور سیاستدان کا تحفظ فورسز کی ذمہ داری نہیں ہے اور عمران خان سمیت کسی شخص کو فوج پر بات متنازع نہیں کرنی چاہیے. اور عمران اپنی سیاست کو تحفظ دینے کے لیے بار بار آوازیں دے رہے ہیں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف لمبی کارروائی ہونے والی ہے. کچھ ہو گئی ہے، کچھ ہو رہی ہے، کچھ ہونے والی ہے. تو قانونی پہلو کو دیکھ کر کارروائی ہوگی. ہمارے قانونی ماہرین اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور عمران خان کا فائر اینڈ فنڈنگ کیس تو ہے ہی، وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی. تو یہ انہوں نے آج اس بات کا اعلان کر دیا. تو فوج کا جواب آ گیا جناب اور شٹ اپ کال بھی ہے اور اس پہ یعنی بڑا ہی زبردست ریئیکشن آیا ہے. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وضاحتیں کریں کہ آج صدر مملکت پشاور میں صحافیوں سے ملے اور یہ سمجھ میں آتا تحریک انصاف والوں کو پشاور اور پشاور کے صحافیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. یا پہلے ان کو اے آر وائی کے صحافی نظر آتے تھے، اے آر وائی بول 2-3 چینل، اور پھر کچھ پشاور کا ان کا جہاں پہ ان کا غلبہ ہے وہاں کے صحافی نظر آتے. کبھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ من پسند صحافیوں سے بیٹھ کے من پسند سوال کروا کے اور من پسند بیان دے خوش رہتے ہیں. جب کنویں میں کمینڈنگ نہیں ہوتا بس وہ کنویں میں خشک رہتا ہے، تو یہ ایسے ہی خوش رہتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے. آج فواد چودھری صاحب بھی آئے تھے وضاحتیں دینے کے لیے. انہوں نے بھی وہ اپنے قائد محترم عمران خان کی طرح ویڈیو بیانات مخالفین کے چلا کر پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی. یعنی نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑا ہور پیڑا کیتا، عذر گناہ بدترز گناہ. فواد چودھری یعنی ان کی ساری دانشوری کھل گئی آج کی پریس کانفرنس میں. اتنی ماٹی پریس کانفرنس میں نے فواد چودھری کی نہیں دیکھی کہ وہ خان صاحب کی کسی بھی حرکت کا دفاع نہیں کر پائے سوائے مخالفین پہ الزام لگانے کے. اور عمران خان صاحب نے سوال پوچھا، یہ سوال ہے؟ ایک بندہ واضح کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف اس لیے نومبر میں وہ لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا کہ وہ اپنی کرپشن کا دفاع کر سکے. اس میں سوال کون سا ہے؟ اس میں کوئی سوال تو ہے نہیں. ان کی پریس کانفرنس بنا اس کو کیا ذکر کرنا، لیکن ان نے وہ جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر ایلیمینیٹ ہوتے ہیں تو ان کے بعد کون پارٹی کو لیڈ کرے گا. تو فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان کو اس میں سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ تو یعنی دفاع بھی نہیں کر سکتے صحیح طرح سے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک ہم خیال حمایتی میڈیا گروپ نے خبر دی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے اور کام ہو رہا ہے اور حمزہ شہباز نے نواز شریف سے اپروول لے لیا ہے اور پنجاب میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ فوراً، یعنی یہ میں بھی آپ کو خبر دے چکا ہوں. تو آج اے آر وائی نے خبر چلائی ہے، اس لیے لوگ حیران ہیں کہ اے آر وائی نے خبر چلا دی، کیونکہ اے آر وائی پی ٹی مخالف خبریں نہیں چلاتا. اور اے آر وائی نے کل بھی خبر چلائی تھی کہ نواز شریف اور عمران خان کے بیک ڈور رابطے ہیں جو کہ بیک فائر کر گئی تھی. انہی کے لوگوں نے اس خبر کو نہیں مانا. آج پھر انہوں نے خبر چلا دی کہ پرویز الہی جا رہا ہے. تو اے آر وائی کے بارے میں وہ ان کے جو لوگ خود اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کو اچھی خاصی برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. ان کو یہ توقع نہیں کہ اس قسم کی خبر ہے. وہ خبر تو خبر ہوتی ہے نا. اگر اے آر وائی نے خبر تھی تو چلا دی ہے. ہم اس سے پہلے کئی لوگ یہ خبر دے چکے ہیں کہ پرویز الہی کا سپٹمبر جو ہے یہ آخری مہینہ ہے اور کسی وقت ان کی چھٹی ہو جائے گی.
ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے کے لیے زیادہ، اور پچھلے انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ خاصے نکمے اور نکھٹو ثابت ہوئے ہیں. جس طرح صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے بارے میں کچھ حاسدین کا خیال ہے کہ وہ نکمے ہیں، نلائق ہیں، نکھٹو ہے، لیکن وہ اتنے بھی نکھٹو نہیں. آج انہوں نے کہا کہ میں بیک ڈور رابطے کروا رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مفاہمت ہو جائے. یہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ لوگ ان کو نکمہ نہ سمجھے کہ ویلا بیٹھا ہے ایوان صدر میں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اب یہ بیان آ گیا ہے. اب اس کے جواب میں خاص صاحب کیا کہتے ہیں اور پی ٹی اے کیا کرے گی، اور ان 4 بڑے آرگنائزیشن یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، افواج پاکستان اور اس کے علاوہ عدلیہ، یہ چاروں خان صاحب کے اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سیاست کی کیا صورتحال ہوگی اور کیا خان صاحب بیک فٹ پہ جائیں گے یا وہ کارنر ٹائگر بن کے کوئی اور اٹیک کریں گے؟ ویسے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یقین کرو جب تک ان کو کیا کہتے ہیں ان کے حواس ٹھکانے نہیں آئیں گے نا، یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.